نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العظيم. الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا، کتنی ہلاک کی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن امتیں، مکناہم فی الارض جما دیا تھا ہم نے ان کو زمین میں، ما لم نمکن لکم جتنا کہ نہیں جمایا ہم نے تمہیں، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ اور بھیجی ہم نے ان پر بارش، مدرارا موسلا دھار، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي اور ہم نے بنا دی نہریں جو جاری ہوتی تھی، من تحتہم ان کے نیچے سے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ بس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا اور پیدا کی ہم نے، مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد، قَرْنًا آخرین اور امتیں۔ قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب عرب لوگ تھے اور مشرکین مکہ سب سے بڑے مخالف تھے۔ مشرک آدمی قرآن سے دور بھاگتا ہے، قرآن کے نزدیک نہیں آتا، اس کو قصے کہانیاں سناؤ وہ بڑی دلچسپی سے سنے گا۔ یہی حال مشرکین مکہ کا تھا، قرآن اور قرآن کی تعلیمات سے بھاگتے تھے، توحید، رسالت، قیامت ان چیزوں کا انکار کرتے تھے، مخالفت ڈٹ کے کی، کھلم کھلا مخالفت۔ ابو جہل تو سگا چچا نہیں تھا، رشتے میں لگتا تھا چچا، لیکن ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اتنے چوٹی کے مخالف تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ علیہ السلام دعوت دیتے تھے اسلام کی، یہ پیچھے سے کہتے جاتے تھے اس کی بات نہ ماننا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جھوٹا ہے۔ اپنے رشتہ دار ہیں اور خوب مخالفت کر اور کہہ رہے ہیں ہمارا دین سچا ہے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے، متنبہ کیا ہے، دیکھو تم مخالفت کر رہے ہو، پیغمبروں کی مخالفت کرنے والے لوگ پہلے بھی گزرے، پہلی امتیں بھی ایسی تھیں جنہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی، ان کا کیا حشر ہوا، ان پر عذاب آیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے۔
بس اس آیت کا یہی مضمون ہے۔ اب الفاظ کے تحت پڑھتے ہیں، الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کن کو؟ پہلی امتوں کو، کم اہلکنا، کتنی ہلاک کی ہم نے، یعنی بہت ہلاک کی، بہت تباہ کر دی ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، مکہ والوں سے پہلے، من قرن، بہت سی امتیں، قرن کہتے ہیں ایک صدی کو، ایک صدی کو قرن کہتے ہیں۔ ایک صدی میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ان کا قرن ایک ہے، ان کا زمانہ ایک ہے، 100 سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین قرن زمانہ میرا ہے، پھر ان لوگوں کا جو میرے بعد ہے، پھر ان لوگوں کا جو میرے بعد ہے، پھر شاری شر ہے، خیر تھوڑی ہے، شر زیادہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کو یوں دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے ایک قرن زندہ رکھے، ایک قرن زندہ رکھے۔ وہ بچہ 100 سال تک زندہ رہا، حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو قرن ایک زمانہ، ایک صدی ہے جس میں لوگ موجود ہوں۔ ایک صدی کے بعد تو صفایا ہو جاتا ہے، پہلے والے لوگ ختم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی عجیب ہے۔ اب ہم ہیں نا، ایسے لگتا ہے یہ محلہ، یہ علاقہ، یہ گھر ہماری وجہ سے آباد ہے۔ 100 سال کے بعد ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ایسا نشان مٹا کے اللہ رکھ دے گا۔ عجیب مثال ذکر کی ہے، یہ جو حاجی حج پر جاتے ہیں ان کو آپ دیکھیں، میدان عرفات میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن 70-80 سال پہلے جو لوگ اس میدان میں جمع تھے، کیا آج ان کو نظر آتے ہیں؟ ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آتا۔ بس یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ میں کر لیں، جی میں ہوں، میرے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے، یہ کرتے کرتے ہمارا وقت آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی امتیں ہم اے مشرکین مکہ تم سے پہلے ہلاک کر چکے، تباہ کر چکے ہم۔ فی الارض مکناہم فی الارض، زمین میں ہم نے ان کو جمایا تھا۔ ما لم نمکن لکم، اتنا جمایا تھا جتنا ہم نے تمہیں نہیں جمایا۔ طاقت 2 قسم کی ہے، جسمانی طاقت اور خوشحالی، مال و دولت کی بہتات، دولت کی طاقت، جسمانی طاقت، دولت کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود، قوم عاد، ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت بہت دی تھی۔ قوم عاد کے اتنے لمبے لمبے قد تھے، لمبی کھجور کے برابر، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان میں کوئی ٹھکنا وگنا نہیں تھا، سارے لمبے دھڑنگے۔ جس کا قد سب سے چھوٹا ہوتا تھا وہ 300 گز ہوتا تھا، اتنے لمبے لمبے تھے وہ۔ اور قوم سمود وہ پتھروں کو تراش تراش کے گھر بنا لیتے تھے، جسمانی طاقت بے پناہ تھی۔
اور خوشحالی. فرمایا یمن و شام، شام و یمن کو دیکھ لو. رحلت الشتاء والصیف، مکہ کے لوگ دو سفر کرتے تھے، ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں. سردیوں میں وہ یمن چلے جاتے اور گرمیوں میں ملک شام چلے جاتے. ملک شام کا موسم ٹھنڈا، یمن کا موسم گرم. تو جیسے موسم میں تبدیلی ہوتی تو مخالف موسم میں اس ملک چلے جاتے. وہاں کے لوگ بڑے خوشحال تھے، بڑا مال تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مشرکین مکہ، شام اور یمن والوں کا، قوم سمود اور قوم عاد کا ہم نے کیا حال کیا جنہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی. تمہیں تو ہم نے اتنا مال بھی نہیں دیا جتنا ان کو دیا تھا، اتنی طاقت بھی نہیں دی جتنی طاقت ان کو دی تھی. تم کس بات پہ فخر کر رہے ہو؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان پر موسلا دھار بارش بھیجی، اس سے پھل پھول بہت پیدا ہو، موسلا دھار بارشیں ہوں، پانی کی کمی نہیں تھی. اوپر سے بارش کا پانی، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور بنا دی ہم نے نہریں، تجری من تحتہم، جو ان کے باغات، درخت، باغات کے نیچے، درختوں کے نیچے پانی چلتا رہتا تھا. نہریں بنائی تھی ہم تو پانی کی کمی نہ ہو، پیداوار بہت ہوتی ہے، پھل پھول بہت زیادہ اگے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ایسی خوشحال قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا. خوشحال قوم، عیش و عشرت میں مزے کرنے والی قوموں کو ہلاک کر دیا. کیوں؟ بِذُنُوبِهِمْ، گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. جب بھی آدمی کی خوشحالی ختم ہوتی ہے، اس خوشحالی کے ختم ہونے میں بھی انسان کے عمل کا دخل ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی اس کا قصور ہوتا ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے. کہیں زکوٰۃ نہیں دی ہوتی، کہیں عشر ادا نہیں کیا ہوتا، کہیں گناہوں پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، کہیں سود اور رشوت کا معاملہ ہے. پھر اللہ جب تنگ کرتا ہے تو پھر کہتا ہے او پتہ نہیں میرے حالات کیسے ہو گئے. قرآن کریم نے جواب دے دیا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم جب بھی کسی قوم کو تباہ کرتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے کرتے ہیں. بِذُنُوبِهِمْ، پہلی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور اللہ کی قدرت دیکھیں، ایک پوری قوم کو تباہ کر دیا، مٹا دیا نشان بھی، اور پھر اس جگہ میں کیا ہوا؟ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ہم نے ایک اور قرن، ایک اور جماعت، ایک اور امت وہاں پیدا کر دی. اور لوگ آ گئے، ایک اور صدی شروع ہو گئی. اب ایسے لگتا ہے کہ یہی لوگ اس زمین کے رہنے والے ہیں، پہلے لوگوں کا نام و نشانی نہیں ہے. ایک عجیب جملہ کسی دانا نے کہا ہے، اس نے کہا یہ دنیا بہترین کتاب ہے، آپ اس کی تاریخ پڑھیں. دنیا بہترین کتاب ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی کی نصیحت قبول نہ کرے تو زمانہ بہترین معلم ہے. اس کو زمانہ سکھائے گا، اس کو وقت سکھائے گا. دنیا کی عبرت ناک تاریخ پڑھو اور عبرت حاصل کرو. اگر انسان غور کرنا شروع کر دے
فلاں قوم کا کیا حشر ہوا، اللہ نے کس وجہ سے تباہ کیا، بہترین واضح، کسی تقریر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ایسا نہیں کیا جس طرح ایک یہ افسانوی کتابوں کا طرز ہے کہ مکمل حالات ایک قوم کے ایک جگہ لکھ دیے، کیونکہ یہ کتاب تاریخ نہیں ہے۔ ایک قصے کا ایک حصہ ایک جگہ ذکر کیا، پھر اسی قصے کا دوسرا حصہ دوسری جگہ ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ کے لیے اس قصے کا یہ حصہ مناسب تھا، اور قرآن کریم نے دوسری جگہ دوسرا حصہ ذکر کیا، وہاں وہ مناسب تھا۔ قصہ تو مقصود ہی نہیں ہوتا، بلکہ قصے سے عبرت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ قصے سنانا تو مقصود ہی نہیں ہے، قرآن کریم قصے نہیں سناتا، قصہ سنا کر ایک سبق دیتا ہے۔ تو جس سبق کی جہاں ضرورت ہے قصے کا اتنا حصہ وہاں ذکر کر دیا۔ اس لیے قرآن کریم نے توڑ توڑ کے قصے ذکر کیے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ ہے، لیکن آپ دیکھیں قرآن کریم کے کسی پارے میں مکمل قصہ نہیں ہے۔ ایک جگہ تھوڑا سا ذکر کیا، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ۔ اللہ نے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب تاریخ نہیں ہے۔ قصہ مقصود نہیں ہوتا، اس سے عبرت اور اس سے سبق مقصود ہوتا ہے، اس سے نصیحت مقصود ہوتی ہے۔ آج کی آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ پہلی قوموں کا حال دیکھو جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کا حشر کیا ہوا۔ سیدھے ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق